بات کریں گے ہم آج دا جموں اینڈ کشمیر پرائیویٹ یونیورسٹیز ایکٹ 2026 کے بارے میں، جس کو جموں اینڈ کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی نے پاس کیا ہے۔ اس کے مطابق اب جموں اینڈ کشمیر میں بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے پرائیویٹ یونیورسٹی کی کشمیر میں ضرورت کیا ہے، جموں میں ضرورت کیا ہے؟ اس کے سب سے بڑی ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس اس لیے باہر ہندوستان کے دوسرے یونیورسٹیز کالج میں ایڈمیشن لینے جاتے کیونکہ کشمیر میں یہ فیسلٹیز، یہ ایجوکیشن پرووائڈ نہیں ہوتی ہے، یہاں پہ ماسٹرز ڈگری یا پی جی کورسز اویلیبل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری جو یونیورسٹی وہ لمیٹڈ ہے، اگر جس کو نہیں ایڈمیشن ہوتا ہے اس کو باہر جانا پڑتا ہے۔ اب اگر کشمیر میں یونیورسٹی ہوگی یا جموں میں یونیورسٹی ہوگی تو بچے اس کے لیے پریفر کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے یا تو باہر کے یونیورسٹی میں جاتے یا جو فارن ممالک ہوتے، جو دوسرے ممالک ہوتے وہاں جاتے اور اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس ایکٹ کا مقصد یہ کہ یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے گا اور کوئی ریگولیٹری باڈی رکھی جائے گی جو ان کو مانیٹر کرے گا کہ ان کا سٹینڈرڈ ٹھیک ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کون یونیورسٹی جموں اینڈ کشمیر میں بنا سکتا ہے پرائیویٹ یونیورسٹی؟ یا تو یہ رجسٹرڈ سوسائٹی ہو سکتی ہے، یا کوئی پبلک ٹرسٹ ہو سکتا ہے، یا سیکشن 8 کمپنی بھی ہو سکتی ہے، وہ یہاں پہ یونیورسٹی پرائیویٹ یونیورسٹی کو بنا سکتی ہے۔ اور جو یونیورسٹیز رہیں گی ان کو یو جی سی گائیڈ لائن جو ہوگی ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس ایکٹ میں جو خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس میں ریزرویشن رکھی گئی ہے، 25% تک کی ریزرویشن جو ہے وہ کشمیری یا جموں اینڈ کشمیر کے جو بچے ہیں ان کے لیے رکھی گئی ہے۔ مطلب جو بھی یونیورسٹی بنے گی اس میں 25% سیٹیں کشمیر کے بچوں کے، جموں کے بچوں کے لیے مختص رہے گی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اسکالرشپ بھی اس میں کمپلسری رکھا گیا کہ 10% اسکالرشپ جو بچے ہوں گے ان کو اسکالرشپ پہ لینا پڑے گا ان یونیورسٹیز کو۔ تیسری بات یہ رکھی گئی ہے کہ اکیڈمک اسٹینڈرڈ برقرار رکھنے کے لیے جو کیپٹیشن فی، جو ڈونیشن پہ جو بچے ایڈمٹ ہوتے تھے یا جن کو مطلب یونیورسٹی میں ایڈمیشن، وہ نہیں ہوگا، کیپٹیشن فی کو بھی ختم کیا گیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو فارن یونیورسٹیز ہے وہ بھی جموں اینڈ کشمیر میں اب اپنے کیمپسز بنا سکتے ہیں، مگر ان کو پہلے پراپر پرمیشن لینا پڑے گا یو جی سے یا باقی جو رولز ہیں ان کو فالو کرنے کے بعد۔ اور ایک بات جو اس میں وہ ہے کہ ریگولیٹری باڈی کی بات کرتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ رہے گا جو ان یونیورسٹی کو پرمیشن بھی دے گا یونیورسٹی بنانے کے لیے، وہ مانیٹر کرے گا ان کو، وہ ان کا اکیڈمک اسٹینڈرڈ بھی دیکھے گا، وہ ان کو وقت پہ انسپیکشن بھی یونیورسٹیز کا ہوگا، اس کے تھرو یہ چیزیں بھی برقرار رکھی گئی ہے۔ اور جو یونیورسٹی بنائیں گے، جو سیکشن 8 کمپنی بنائے، پبلک ٹرسٹ بنائے، رجسٹرڈ سوسائٹی بنائے، ان کا خاص مقصد ہونا چاہیے ایجوکیشن، ٹو پروموٹ ایجوکیشن جموں۔ اب کوئی دوسرا مقصد لے کے وہ کشمیر میں یا کشمیر میں کوئی یونیورسٹی بنائیں گے کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ریگارڈنگ، یا اس سے ان کا مقصد پہلے پرائمری پرپز یہی ہونا چاہیے کہ ان کو ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے۔ شکریہ۔